السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 26 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ سورہ احقاف مکمل، سورہ محمد مکمل، سورۃ الفتح مکمل، سورۃ الحجرات مکمل، سورہ قاف مکمل اور سورہ الذاریات کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احقاف میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بتائی گئی۔ قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ بتایا گیا۔ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تتر بتر کرتے ہوئے تباہ برباد کر دیا۔ جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ محمد میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے جنت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایسی نہر ہے جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا مزہ بدلتا نہیں، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر، ہر قسم کے پھلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آدمی جب مال پاتا ہے یا سرداری یا منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فتح میں بھی بعض باتیں ہیں، جیسے اس سورت میں فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ فتح مکہ جیسا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ صحابہ کرام کے عمدہ صفات بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ حجرات میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کی شایان شان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر ہدایت دی گئی کہ ہر خبر پر یقین کر لینا، اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ دوستو، اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسرے کے حالات کی کھوج کریج کرتے رہنا، لوگوں کو پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ کام ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی ہے جو دنیا میں عالمگیر فسادات کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا، ان اہم اسباب میں سے ہیں جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، عملاً فرما بردار بن کر رہنا ہے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان
کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو روش اختیار کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کی اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کر رکھا ہے، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں مومن قرار نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کا بیان کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان ہے، قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے، جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے، آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب میں ڈالا جائے گا اس کا بیان ہے، اور پھر سورہ زاریات کے ابتدائی حصے میں بھی بعض باتیں ہیں۔ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ متقین کے بعد صفات کا بیان ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے مالوں میں پوچھنے والے نہ پوچھنے والوں کو برابر دیتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ بھی سورت کے اندر موجود ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔